السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو فوڈ فیوژن اینڈ ٹپ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے بنایا ہے بہت مزیدار سا چکن یخنی پلاؤ، بہت ہی ایزی ریسپی جو ہر کوئی جو ہے نا آسانی سے فٹافٹ بنا سکتا ہے۔ بہت مزیدار اور جھٹپٹ تیار ہو جانے والا چکن یخنی پلاؤ، جس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور اس میں تقریباً میں نے 3 سے 4 گلاس پانی کے ڈالے ہیں۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میں 2 ٹیبل اسپون کے قریب سوکھا دھنیا ڈالوں گی، لیکن اس طریقے سے ڈال دیں۔ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون ٹوٹل گرم مسالہ اس کے اندر جائے گا، اور 1 پیاز ثابت جائے گی اس طرح بڑے بڑے ٹکڑوں میں، 1 لہسن کا پھول جائے گا، آپ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے جو ہے نا میں نے یخنی کا نمک اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور ساتھ اس میں تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا اس کے سلائسز کر کے ادرک کے میں نے ساتھ وہ بھی ایڈ کر دیا۔ آپ چاہیں تو ادرک کی پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے، میں نے ٹکڑوں میں ایڈ کیا ہے لیکن کیونکہ میں بعد میں ادرک کو اس طرح نکال کے سائڈ پہ کر دوں گی۔ اور اس طرح میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں، ثابت چاول لیے ہیں آدھا کلو، اور ان کو بھی میں نے بھگو دیا ہے۔ تقریباً ان کو جو ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو دیں، کیونکہ یہ نئے چاول ہیں اس لیے میں نے ان کو جو ہے نا زیادہ دیر نہیں بھگویا۔ اور دوسری طرف ہم لہسن اور ادرک کی پیسٹ بنا لیتے ہیں جب تک کہ ہماری یخنی کو ابال آ رہا ہے۔ ابال آنے سے پہلے تک آپ نے اس کو ویٹ نہیں لگانا، ابال آ جائے گا اچھے طریقے سے، اس کو 1-2 بوائل آتے ہیں وہ آ جائیں، پھر آپ نے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ نے اس کو ویٹ لگا دینا۔ دیکھیں میں نے 3 سے 4 منٹ کے اس کو ویٹ لگا دیا۔ دوسری طرف میں نے 3 سے 4 عدد پیاز کاٹ لی ہیں، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر باریک کاٹ لیے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا بالکل بھی ڈیلے نہ ہو۔ اور اب یہ دیکھیں ہماری یخنی بن کے بالکل تیار ہے، گوشت ہمارا گل چکا ہوا ہے۔ اب ہم نے ایک بڑا سا جو ہے نا کوئی بھی آپ پتیلا وغیرہ لے لیں جو سب گھروں میں موجود ہوتے ہیں چاول وغیرہ بنانے کے لیے۔ اب اس میں نے 1 کپ آئل ڈالا ہے، اور یہ 3 سے 4 عدد میرے پاس میڈیم سائز کے پیاز تھے۔ اب ان کو ہم نے اچھے سے جو ہے نا اس میں فرائی کر لینا۔ آپ نے جیسا اپنے پلاؤ کا کلر آپ کو چاہیے اسی حساب سے آپ اپنے پیاز کو فرائی کریں۔ تو مجھے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں پسند، اس لیے میں لائٹ گولڈن جب میرا پیاز ہو جائے گا تو تب میں اس کے اندر باقی مسالے ایڈ کر دوں گی۔ لیکن کئی لوگ ڈارک براؤن بناتے ہیں، پھر اسی حساب سے پیاز جب جل جاتا ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے کبھی بھی پیاز کو جلانا نہیں چاہیے، صرف لائٹ گولڈن جب میرا پیاز ہو جائے گا۔ دیکھیں اب میرا پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا، تو اب میں نے اس کے اندر لہسن اور ادرک کی پیسٹ ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہے یہ، وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور اب اس کو میں اچھے سے بھونوں گی، اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں، جس طرح کا آپ کے چاولوں کا کلر چاہیے اس حساب سے آپ پیاز کا کلر نکالیں۔ اور ساتھ ہی اب اس کے اندر اب دیکھیں ہمارا لہسن ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں اب میں نے جو ٹماٹر کاٹے تھے 2 میں نے لیے تھے، لیکن پھر مجھے کم لگ رہا تھا، پھر میں نے اس میں 1 اور ٹماٹر ایڈ کر دیا تھا ساتھ۔ تو اچھے سے ہم ان کو مکس کر لیں گے۔ اب ہم نے اپنے مسالوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا بھوننا ہے، اچھے سے فرائی کرنا ہے، کیونکہ مسالہ جو ہے نا جتنا اچھا بھونا ہوگا اتنا اچھا جو ہے نا فلیور آئے گا آپ کے کھانے میں مسالوں کا۔ تو اس لیے مسالوں کو ہمیشہ جو ہے نا اچھے سے فرائی کرنا چاہیے، اچھے سے بھوننا چاہیے، اور جب آپ کے مسالے فرائی ہو جائیں تب آپ نے اس میں اسپائسز ایڈ کرنے ہیں، اس سے پہلے نہیں ایڈ کرنے۔ ابھی دیکھیں میرے مسالے اچھے سے جو ہے نا تقریباً سافٹ ہو چکے ہیں، تو اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اپنا چکن، جس کو ہم نے بوائل کیا تھا۔ تو بہت زیادہ بھی آپ نے بوائل نہیں کر لینا، صرف میں نے 3 منٹ دیے ہیں تاکہ ہمارا گوشت ٹوٹ نہ جائے۔ اب ہم اس کو ان مسالوں کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ ہمارے گوشت کے اندر بھی جو ہے نا مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے۔ اس طریقے سے آپ بنائیں، بہت مزے کا جو ہے نا یخنی پلاؤ بنتا ہے۔ بریانی تو کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پلاؤ کھانے کو بھی دل کرتا ہے، تو بہت مزے کا بنتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 1-2 اور پلاؤ کی ریسپیز بھی بہت جلد شیئر کروں گی، بیف پلاؤ کی، مٹن پلاؤ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی بہت مزیدار بنتے ہیں۔ بیف پلاؤ سے زیادہ مزیدار تو کوئی پلاؤ بن ہی نہیں سکتا، بہت مزے کا بنتا ہے، اور مجھے خود پرسنلی طور پہ بہت زیادہ پسند ہے بیف پلاؤ۔ تو دیکھیں اب ہمارا گوشت فرائی ہو چکا ہے، تو اب ہم نے اس کے اندر میں نے جو ہے نا تقریباً 1 ٹی اسپون بھر کے جو ہے نا میں نے وہ اس میں مرچ کا ایڈ کر دیا۔ آپ اس ٹائم پہ اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں زیادہ اسپائسی نہیں کھایا جاتا، اس لیے نہ پھر میں ہری مرچیں ایڈ نہیں کر رہی۔ تو میں رائتہ بناؤں گی، اس میں ایڈ کر لوں گی، اگر کسی نے ڈالنا ہوگا رائتہ مرچوں والا تو وہ ڈال لے گا۔ اب دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے
جس پہ آپ نے لیمن جو ہے نا سکویز کرنے ہیں۔ جب آپ کا مسالہ اچھے سے بھون جائے، بالکل ریڈی ہو چاول ڈالنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ نے 1 یا 2 نیمبوؤں کا رس آپ ڈال دیں، تو اس سے آپ کے پلاؤ کا جو ہے نا بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے، بہت ٹیسٹی آپ کا پلاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایسی ٹپس ہیں جو کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اگر اس ٹائپ پہ آپ نیمبو نچوڑیں گے نا اس کے اندر مسالے میں، تو بہت اچھا جو ہے نا یہ ٹیسٹ دیتا ہے لیمن۔ میرے پاس 2 لیمن تھے، اس کو میں نے اچھے سے جو ہے نا اس میں سکویز کر دیا۔ اور اب ہماری جو یخنی ہے، دوسری طرف یخنی ہماری بالکل تیار ہے پکی ہوئی، وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ اور اب ہم اپنا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پکائیں گے۔ جب ہمارا یہ پکنے لگ جائے گا نا، یخنی پکنے لگ جائے گی، تب ہم نے اس کے اندر نا چاول ایڈ کرنے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی ہے، یخنی کو نکالے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، تو اب یخنی ٹھنڈی ہو گئی، یخنی گرم ہو جائے گی۔ دیکھیں جس طرح اب یہ پک رہی ہے، تو ہم نے جو ہے نا اس کے اندر چاول ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ دیکھیں چاول میں نے بھگوئے ہوئے تھے، میں نے ان کا پانی نکال دیا ہے، اور اب ہم نے چاولوں کو ایڈ کرنا ہے، اور بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کریں چاولوں کو، ورنہ چاول جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ پکے نہیں ہیں تو یہ نہیں ٹوٹ سکتے، بھیگے ہوئے ہیں چاول، اور یہ میرے پاس نئے چاول ہیں، اس لیے ان کو اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہت آرام سے جو ہے نا اس میں چمچ اس طریقے سے چلائیں کہ یہ مکس بھی ہو جائیں اور چاول جو ہے نا ٹوٹے بھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ نے یہاں پہ اس کا پانی چیک کرنا ہے، تقریباً جو ہے نا 1.5 انچ اونچا ہونا چاہیے پانی، تو وہ یہ یخنی جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے اس کا نمک چیک کرنے لگی کہ نمک کم تو نہیں ہے، لیکن نمک بالکل ٹھیک آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو اب میں اس کو جو ہے نا دم لگاؤں گی۔ یہ دیکھیں، لیکن دم لگانے سے پہلے میں بھول گئی تھی کہ اوپر جو ہے نا دیسی گھی اگر تھوڑا سا ڈال دینا تو چاولوں میں پلاؤ میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اگر اوپر سے جو ہے نا آپ تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں اور پھر جو ہے نا اس کو آپ دم پہ لگائیں نا، تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے اب میں نے اس کو جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 10 منٹ کے لیے نا میں نے اس کو ویٹ لگا دینا ہے۔ یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے، تو میرا پلاؤ بہت اچھا سا جو ہے نا چاول بھی گل چکے ہوئے ہیں، بہت اچھا سا جو ہے نا بن گیا۔ ابھی گرم گرم آپ نے بالکل بھی چاولوں کو جو ہے نا نہیں ہلانا، ورنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کی سٹیم نکل جائے اس کے بعد۔ تو یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے، بہت مزیدار، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کا پلاؤ بنا ہے۔ آپ نے بھی لازمی میری اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے۔ ویسے تو کافی لوگ ہیں اس پلاؤ کو جو ہے نا زیرے کے رائتے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا ہرا چٹنی جو ہوتی ہے نا پودینے کی اور دھنیے کی، اس کے ساتھ کھانا پسند کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے وہ تیار کیا، اس میں میں نے مرچیں بھی ڈال لی تھیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ نے لازمی اپنے گھروں میں اس کو ٹرائی کرنا ہے، اور جو لوگ بھی میرے چینل پہ نئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔